أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطبعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 465 ہے۔ سورہ مائدہ کی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 27 سے 31 تک۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، بتلو اور آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ ابنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، اذ جبکہ قربا دونوں نے پیش کی، قرباناً ایک ایک قربانی، فتقبل تو مقبول ہوئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور مقبول نہ ہوئی، من الآخر دوسرے کی۔ قال اس نے کہا، لأقتلنک میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال پہلے نے کہا، انما یتقبل اللہ بس بے شک اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین پرہیزگاروں ہی سے۔ لئن بسطت البتہ اگر تو دراز کرے گا، الیہ میری طرف، یدکا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسطین میں دراز نہیں کروں گا، یدیا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لأقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو رب العالمین ہے۔ انی اریدو بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء کہ تو لوٹے، بِإِثْمِ میرے گناہ کے ساتھ، وَإِثْمِكَ اور اپنے گناہ کے ساتھ، فَتَكُونَ پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار دوزخیوں میں سے، وَذَلِكَ اور یہ جزا بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا، فَطَوَّعَتْ پھر پسندیدہ بنا دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح پس وہ ہو گیا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ پھر اللہ نے بھیجا، غراباً ایک کوا، یبحث وہ کھوتا تھا، فی الارض زمین کو، لیریہ تاکہ وہ اسے دکھلائے، کیفا کہ کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش۔ قال اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس، اعجزت کیا میں عاجز ہوں، ان اکونا اس سے بھی کہ میں ہوں، مثل ھذا الغراب اس کوے کے مثل، فاواریا کے چھپا دیتا میں، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش، فاصبح تو وہ ہو گیا، من النادمین پچھتانے والوں میں سے۔ ترجمہ ان 5 آیتوں کا یوں ہے،
اور اے نبی ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ ان کے سامنے ہاتھی آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجیے۔ نمبر 2، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ نمبر 3، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ نمبر 4، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ نمبر 5، پھر اس نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کا تم اپنی اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخ میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ نمبر 6، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ نمبر 7، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ نمبر 8، قاتل بھائی نے کہا اے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ یہ دونوں بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال بھی ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم کی جو اولاد ہوتی تھی اس میں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ ان کے علاوہ دوسروں کی کوئی اولاد نہیں تھی اور دنیا میں نسلوں کو بڑھانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی کہ انہی بھائی بہنوں کے درمیان میں نکاح کر دیا جائے۔ اب اس میں ایک ہی صورت تھی کہ ایک ہی بدن سے ایک ساتھ جو جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان میں آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے وقت میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہوئی لڑکی سے، اور پہلے وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہوئے لڑکے سے کر دیا کرتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، ان میں سے ایک قابیل تھا جو کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور دوسرا حابیل تھا جس کے پاس روزگار کے لیے دودھ والے مویشی موجود تھے۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا بھائی تھا۔ اصول کے اعتبار سے اب قابیل کے ساتھ والی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ ضابطے کے مطابق حابیل نے مطالبہ کیا قابیل کے ساتھ والی بہن سے نکاح کرنے کا، مگر قابیل اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس سے نکاح کر جو تیرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت کچھ سمجھایا مگر قابیل نے نہ مانا۔ بالآخر دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں یہ طے ہوا کہ دونوں جو ہے قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ آج کل کی طرح بکرا ذبح کرنا وغیرہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں کوئی چیز جو ہے کسی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، خاص جگہ پر جنگل میں یا پہاڑ میں رکھ دی جاتی تھی، اور جس کی قربانی مقبول ہو جاتی تھی آگ آسمان سے آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اور آسمان سے آگ کا آنا اور جلا دینا اس چیز کو، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی پیش کی اور حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، اور
قابل کی قربانی منظور نہیں ہوئی، بلاخر دونوں کے اندر جھگڑا ہوا اور قابل نے جو ہے حابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تو حابل بڑا شریف آدمی تھا، اس نے صاف طور پر کہا کہ اگر تو لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف مجھے مارنے کے لیے بڑھاتا ہے تو میرا فیصلہ سننے کہ میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، بس تیرا بدلہ تجھ کو ملے گا۔ یہ حابل کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے نفس نے اس کو اسی طرف راغب کیا قابل کو، اور قابل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے جو قتل ہوا۔ قتل تو قابل نے کر دیا، لیکن اس کے سامنے اس کو دفن کرنے کا کوئی جو ہے تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی آدمی مارا ہی نہیں تھا اور تدفین کا کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے قابل پریشان مارے مارے پھر رہا تھے کہ میرے بھائی مردہ بھائی کو کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ دو کوے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور زندہ کوے نے مردہ کوے کے لیے زمین کو کریدا اور کرید کر اس کو ڈال دیا، گڑھے میں ڈال دیا اور اس کو چھپا دیا۔ یہ منظر قابل دیکھ رہا تھا اور قابل کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے، چنانچہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو بھی دفن کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا کہ کاش، افسوس کرتے ہوئے، کافی افسوس ملتے ہوئے قابل کہنے لگا کہ ہائے ہائے، میں تو کوے سے بھی گزرا ہو گیا کہ کوے نے مجھے یہ بات سکھائی۔ میرے حال دنیا میں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ جانوروں کے سامنے اور پرندوں کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ ایک قتل کا واقعہ ہے جو بتایا گیا ہے، اور دنیا میں اس واقعے کے ذریعے سے انسانیت کو سمجھایا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے دل کو نرم رکھے۔ سخت دلی یقیناً ندامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی حرکتوں سے بچائے جس سے رب ذوالجلال ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله